From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. Assalamu alaikum. साहिबों, खबरें तो बहुत सारी हैं, हर तरफ बड़ी चटपटी खबरें हैं, लेकिन एक खबर है जिस पे आपको बड़ी गहरी नज़र रखनी है। हम चाहते हैं कि उस पर हम डिस्कस करें। वो खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो भी फैसला होता है, कल वो आपके सामने आ जाएगा, हुकूमत के हक़ में हो या हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, उससे जो हंगामा खेजी पैदा होगी माशरे में, उसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत और सहूलतकार ये चाहते हैं कि इस दौरान इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाएं और वहाँ ले जाके सज़ा दिलवा दें और उस सज़ा पे फौरी तौर पे अमल भी कर लें। ये प्लानिंग चल रही है, इस पे नज़र रखना हमारा आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर के इसका जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, आप हेल्प कीजिए हमारी। वो ये कीजिए कि इनकी जो फायर वॉल है उसको पंच लगाइए। उसका तरीक़ाकार ये है कि हमारा प्रोग्राम, अगर ये सही प्रोग्राम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक प्रोग्राम देखा कीजिए, ताकि वहाँ पे फिर कंक्लूजन होता है कि सॉल्यूशन क्या है। और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। ये कमेंट्स देना, ये सब चीज़ें जो है ये इनके फायर वॉल को, उनके एल्गोरिदम पे जाके चेक होती हैं और इनको हमें मदद करेंगी, इनको नाकाम करेंगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा आपका क्या मकसद है। अगर आपका भी वही मकसद है जो मेरा मकसद है, वो ये है कि पाकिस्तान में हक़ और सच के साथ खड़ा हुआ जाए, गरीब और कमज़ोर का बाजू बना जाए, ये मकसद है हमारा। और अगर आपका भी ये मकसद है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब आइए ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि ये किस किस्म की प्लानिंग हो रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, क्यों ना हम 2-3 अहम पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूँ आप जहन में सजा लीजिए, फिर उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड दबाते हुए, बटन दबाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, सच्चा इंसान हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है। ये अहम बात है, जहन में रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, सच्चा इंसान हमेशा खुलकर और आगे बढ़कर बोलता है, वो सबूत लाने की बात करता है, जबकि झूठा जो है वो मफरूज़ों पे बात चलाता है, झूठी गवाहियों पे बात चलाता है। और पॉइंट नंबर 3, अब हालात जो हैं वहाँ पहुँच गए हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑल आउट वॉर जिसको हम कहते हैं, कि अब जो चाहे लगा दो डर कैसा, ये बाजी इश्क की बाजी है। तो हालात वहाँ पहुँच गए, अब आपको खुलकर सामने आना चाहिए और इमरान खान की हिमायत करनी चाहिए, पाकिस्तान की हिमायत करना चाहिए। साहिबों, इन जर्नैलों और जजेस का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि क्या है। ये हर नाजायज़ चीज़ को जायज़ बना लेते हैं अपने लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह के उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा मुसलसल चलता रहा, ये गद्दार है, हम भी ये समझते रहे हैं। फिर उसको कत्ल करा दिया और 44 साल के बाद अब इनको एहसास हुआ कि नहीं जी, वो तो अदालती कत्ल था। ये सबूत आपके सामने है। वो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने वाला इंसान था जिसने दबा नहीं था किसी से भी, और ये जुर्रत का इजहार किया था। ये इनका रिकॉर्ड है। मोहसिन पाकिस्तान, वो साइंटिस्ट जिसने एटम बम बनाया था, उसको घर में नजरबंद कर दिया, उसकी मुसलसल तजलील करते रहे, झूठी माफी, माल इन्होंने बनाया, झूठी माफी टीवी पे उससे मंगवाई, और उसके जनाजे में कोई जर्नैल नहीं गया। वो मोहसिन पाकिस्तान, ये इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, देखिए, इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर में जो उनकी जो टीम है, उसने ये लिख के, उसके जज है खालिद अरशद साहब, उन्होंने ये हुक्मनामा लिख के भेजा है, और उस हुक्मनामे के अल्फाज से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी जल्दी में हैं और किस कदर ये बाइस्ड हैं। वो लिखते ये हैं अपने हुक्मनामे में, ये जो तैयारी की जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए इमरान को सज़ा देने की, तो वो इसमें ये लिखते हैं कि साहब 7 मई 2023 को दिन के 5:15 पर
زمان پارک کے گھر میں عمران خان صاحب نے اپنے وہ بڑا لیونگ روم جو ہے اس میں جو ہے ایک میٹنگ کی اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ طے کیا کہ اس کا سربراہ جو ہے مظاہرے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیں، تو اگر یہ مجھے گرفتار کر لیں تو تم لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں جو ہے پولیس اور فوج سے جنگ شروع کر دینا۔ اچھا، اب انہوں نے گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے کس کو؟ کہ گواہی دی ہے پولیس آفیسران کی، کہ جنہوں نے آ کے ان کو یہ بات بتائی۔ ایسا لگتا تھا ان کے بیان سے اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کے وہ جو پردے ہیں ان کے پیچھے چھپ کے یوں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے اور سب کارروائی سن رہے تھے اور نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر یاسمین جو ہیں ان کو بھی بلایا ہے، اچھا وہ یہ لیڈ کریں گی یہ ساری کارروائی۔ جیسے وہ دیکھ رہے تھے، گواہ کون ہے؟ بدنام زمانہ، دنیا میں بدنام زمانہ پاکستان کی پولیس، وہ ان کی گواہ ہے۔ دیکھیے یہ جرنیل جو ہیں یہ اپنا آخری راؤنڈ کھیل رہے ہیں اور یہ اس میں یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کوئی چیز جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے، یہ نقصان ہی تو ہوتا ہے نا یار، وہ ان کا تو ہوتا نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ فل سپیڈ سے بہت آگے جا کے حملہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اور مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مقابلہ کیسے کریں گے۔ چند اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کو پسند آئے آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے عمران کب سے کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کی سی فوٹیج سامنے لائیے اور اس میں اگر ہمارے لوگ کوئی نظر آتے ہیں تو میں راضی ہوں، ان کو سزا دیجیے۔ یہ سی فوٹیج سامنے نہیں لاتے، آپ یہ سوال اٹھائیے۔ اب آپ کو بہت سارے سوالات اٹھانے پڑیں گے اور اٹھانے چاہیے۔ اچھا دیکھیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ واقعے کے دن جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو عمران خان کہاں تھے؟ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جس پہ الزام ہے وہ ملزم اس وقت کہاں تھا، یہ بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3 یہ کہ 9 مئی کو آپ ان سے سوال اٹھائیے، تم نے عمران خان کو اغوا کیا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان، انٹرنیشنل سیلیبریٹی عمران خان کو تم نے اغوا کیا، بے ادبی کی، ان کو دھکے دیے کالر سے پکڑ کے، ٹھیک ہے نا، خود ایک پلاننگ کے تحت، تاکہ قوم جو ہے جذبات میں آئیں اور پھر وہ آ کے مظاہرہ کریں اور پھر ہم اپنے لوگ ان میں شامل کر کے کچھ بڑی واردات ڈالیں اور پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیں۔ یہ سارا ڈرامہ تھا۔ اچھا، اس میں ایک جگہ ان سے چوک ہو گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب بعد میں مقدمہ چلے گا تو یہ بات کیسے ثابت کریں گے کہ ملزم اس وقت کہاں تھا جس پہ الزام ہے۔ اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے تھی ان کو کہ اس وقت کیا ثبوت ہوگا۔ کہتے ہیں نا قاتل کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتا ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، وہ جو لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا، فوزیہ، کیا نام ہے اس بچی کا، اچھا، جس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے ودن آور، لاہور اتنا بڑا شہر ہے اب آج کل کہ ایک جگہ سے وہ بیکری پہنچی، وہاں سے تھانے پہنچی، کئی جگہ اس نے آگ لگا دی اور پھر بائنک وومن کی طرح پھر وہ ایک دوسرے شہر میں بھی چلی گئی، دوسرے شہر میں چلی گئی وہ، اور وہاں جا کے بھی اس نے جو ہے دہشت گردی کر دی اور آگ لگا دی اور تھانے جلا دیے اور کچھ کر دیے۔ ارے بھائی وہ لڑکی ہے کہ جنات ہے، جنی ہے، کیا ہے وہ؟ اب یہ ایف آئی آر ان کی سامنے کوئی لائے اور کسی انڈیپینڈنٹ ملک کو دکھائے کہ صاحب یہ وہاں کے عدلیہ کو کہ صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ سوال اٹھائیے، ان پہ سوال بنتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ارشد شریف کی والدہ نے جن لوگوں کے نام دیے ہیں، جنہیں ارشد شریف بتا گیا تھا کہ یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے قتل کرا سکتے ہیں، ان کے لیے کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ ارشد شریف کا مقدمہ کیوں نہیں چلتا؟ انصاف کب ملے گا؟ سوال پوچھئے ان سے کہ ذل شاہ وہ بھی کسی باپ کی ماں کی اولاد تھی، اس معصوم انسان کو سر پہ اتنے ڈنڈے مارے جیسے کوئی ناریل پھوڑتا ہے، مار کے لاش باہر پھینک دی تھی پولیس والوں نے، وہ پولیس والے کہاں ہیں؟
سوال بنتا ہے، اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان پر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور ودن ہاف این آور تم نے اس کا انٹرویو کر کے کہ میں جو مذہب کا آدمی ہوں، وہ مذہب کے خلاف ہے، یہ ڈرامہ کر کے ایک ویڈیو بنا کے سب جگہ بھیج دی تھی چینلز پہ کہ یہ چلا دو، وہ کہاں ہے؟ اس کو میڈیا میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ جو ایف آئی آر عمران خان کٹوانا چاہتا ہے جن لوگوں کے ناموں پر، وہ کیوں نہیں کٹنے دیتے؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ انہوں نے عمران خان کو آسان لیا ہے، لیکن عمران خان کے چاہنے والے اس کو آسان نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیے، اب عمران خان کے پاس ایک چوائس رہ گئی ہے۔ اگر یہ اس کو ملٹری کورٹس کی طرف دھکا دے کے لے کے جاتے ہیں کہ چلو یہاں پہ چل کے جلدی سے فیصلہ کرا کے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں، تو وہ بھوک ہڑتال کی طرف نکل سکتا ہے، اور اس کی بھوک ہڑتال جو ہوگی وہ پورے پاکستان میں وہ قیامت ڈھائے گی کہ وردی والوں کی وردی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی، لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ وہ کچھ ہوگا جو اس آسمان نے پاکستان میں کبھی دیکھا نہیں۔ اگر اس کی بھوک ہڑتال، اس کی جان گئی، اس میں اس کی جان پہ بن آئی، تو اسی دن دیکھنا کہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ بات ان کو آج سوچنی چاہیے۔ جو کومنٹیٹر ہیں، جو پنڈتس ہیں، جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، ان کو غدار کہنے سے کام نہیں چلے گا، ان کی جائیدادیں قرق کر لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو ملک سے باہر نکال دینے سے کام نہیں چلے گا۔ تمہیں ماننا پڑے گی، یہ آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ وہ جو ظلم و ستم آپ کے اینسسٹر کر گئے، وہ اب نہیں چلتا ہے۔ اور یہ آج سوچ لیں، پھر یہ الزام عوام کو نہ دیں۔ کیوں؟ یہ کام ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کا خیر خواہ تو ہوگا جو ان کو یہ بات سمجھا دے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارا آپ کا تو اب کچھ رہا نہیں نا بھائی، ہم نے تو زندگی گزار لی، لیکن وہ جو آنے والے ہیں، میرے جانے کے بعد ان کا کل اگر ذرا سا بہتر ہو جائے میری کوشش سے، تو مجھے ضرور کرنا چاہیے، کر دینا چاہیے۔ مٹی کا اتنا حق ہوتا ہے۔ میری بات کو شیئر کیجیے گا، اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔